الحمد لولیہ والصلاة لأہلیہ۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن کلاہما یشفعان، کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بہت مختصر سی تھوڑی سی زندگی دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر کسی کی 100 سال کی عمر بھی ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو تو بھی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ رب العالمین نے آنے سے پہلے جانے کا وقت، ٹائم اور تاریخ طے کر دی ہے۔ ایک وقت آئے گا عالم کے اندر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ بندوں کے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے۔ اسلام کی بنیاد جن ارکان پر ہے ان میں ایک رکن روزہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان کے ایک روزے کو بھی چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو اس چھوٹے ہوئے روزے کی کما حق تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزہ اہم عبادت ہے، اس کو عظمت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے۔ تو روزہ کل قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ اللہ ہمیں عظمت اور محبت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں کاہلی، سستی اور غفلت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں رب العالمین نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن ہے۔ یہ قرآن سفارش کرے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرؤوا القرآن فإنہ کان شفیعا لأہلہ یوم القیامہ، قرآن پڑھا کرو، یہ کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات ہماری مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، تو محبوب کا کلام بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ غافل دل سے اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے اس کے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 درجے جنت میں بلند ہو جاتے ہیں۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان ساری چیزوں میں رب العالمین کی نگاہ میں سب سے عظیم چیز قرآن مقدس ہے۔ آیۃ واحدہ خیر من السماوات والارض وما فیہن، قرآن کریم کی ایک آیت آسمان، زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان ساری چیزوں سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔ تو اللہ کے کلام کو عظمت اور محبت کے ساتھ خاص طور سے رمضان میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن دستور زندگی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے ہر شعبے کو اس میں ذکر کیا ہے۔ قرآن نے عقائد کو بھی ذکر کر دیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بالکل بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن مقدس میں جہاں عقائد کو ذکر کیا ہے، عبادات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، للہ علی الناس حج البیت، حج بیت اللہ کرنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو عبادات کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن نے معاشرے کو ذکر کر دیا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ قرآن نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ فرمایا جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے اور معلوم کرتا ہے تم نے کیا 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 کیا۔ کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ شیطان کسی کے جواب میں کہتا ہے تم نے اچھا کیا، کسی کے جواب میں کچھ۔ شیطان کا ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شوہر اور بیوی بڑے پیار محبت سے رہ رہے تھے، میں نے ان میں لڑائی کرا دی اور اتنی کرائی کہ ان میں جدائیگی اور علیحدگی کرا دی۔ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے حقیقی جانشی تو ہے میرا، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ جہاں شوہر بیویوں میں بگاڑ، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، قرآن جنت بھی ناراض ہوتی ہیں، لیکن شیطان جس گھر میں شوہر بیوی میں بگاڑ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگ وہ ہیں جو گھروں میں اچھے رہتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے معلوم کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر میں کیا عمل تھا، تو امہات المومنین نے فرمایا اللہ کے نبی گھر میں جب تشریف لاتے تھے تو ہمارے کام میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ شوہر گھر آئے گا، بیوی کو کام میں دیکھے گا اور اس کے ساتھ لگ جائے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ بہت سے آتے ہیں اس سے میں آگ بگولا ہو کر اور آ کر الٹے سیدھے حکم جتاتے ہیں، تو اس سے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی۔ تو بات یہ چل رہی تھی قرآن نے معاشرے کو ذکر کیا ہے کس کا کیا حق ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ فرمایا، پوچھا کون، کہا جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو۔ ذرا سی بات پر، نالی پر، بچوں پر، کسی بھی بات پر، ذرا سی بات میں پڑوس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے لڑائی جھگڑے میں عورتیں بہت آگے رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مذہب اسلام، قرآن نے معاشرے کو بھی ذکر کیا ہے، معاملات کو ذکر کیا ہے، لین دین میں کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے بڑے نمازی بھی ہوتے ہیں، شرابی نظر آتے ہیں، لیکن معاملات میں بڑے کھوٹے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کا لے کر دیتے نہیں ہیں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے اخلاقیات کو بھی ذکر کیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل مومن وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس مقدس ماہ کی جتنی قدر ہو سکتی ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کلام کی عظمت اور محبت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔